اسلام کا چوتھا رکن اور اعمال میں سے تیسرا رکن وہ روزہ ہے۔ اور روزے کی جو اصل حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ روزہ فقط جسم کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کی جو غذا ہے وہ اس کا جو تعلق ہے وہ روح کے ساتھ ہے۔ اور حدیث مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آیات نمبر 183 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم میں سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اللہ نے یہاں پر دو چیزوں کو ذکر کیا۔ اللہ نے جسم کا تعلق بھی بیان کیا اور اس کے ساتھ روح کا بھی تعلق بیان کیا، کہ جسم کہ تم پر روزے فرض کر دیے، اس کی جسم کے ساتھ تعلق، اور روح اس کی یہ ہے کہ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ مگر ہم نے یہ ہے کہ ہم نے اس کا جو تعلق ہے فقط روزے کا جسم کے ساتھ لیا ہے، بس صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم نے کھانے پینے سے رکے رہنا ہے، اور اسی طرح ہی یہ روزہ ہے، بلکہ روزہ نہیں ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ساتھ کی، کہ اگر کوئی صبح صادق لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہیں بھی کھاتا اور وہ غیبت بھی کرتا ہے، چگلی بھی کرتا ہے، گناہ میں پھر بھی مشغول رہتا ہے، اور چاہے وہ بھوکا اور پیاسا رہے، اللہ رب العزت کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو روزے کا مقصد فقط بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ بھوکے بھی رہیں، پیاسے بھی رہیں، مگر اللہ کی شان میں پھر بھی کوئی فرق نہیں آتا۔ اللہ کا مقصد نہیں ہے کہ غذا کو بچا لیا جائے، مگر اللہ تو بے شمار عطا کرتا ہے۔ کہ حدیث سے مبارکہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو رزق تو بڑھ رہا ہے، اللہ کا مقصد رزق کو کم کرنا نہیں ہے، مگر اس کی جو ایک غذا ہے، وہ جو ایک روح کی غذا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو دینی ہے، اس کا مین مقصد وہ ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، جب انسان اس روح کو اپنی وہ غذا عطا کر دیتا ہے روزے کی صورت میں، پھر کیا ہوتا کیا ہے؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، پھر اللہ رب العزت اپنا رنگ اس بندے کے اوپر چڑھا دیتا ہے۔ اب اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ اللہ کی صفات ہیں، اور اللہ اپنی صفات کو اپنے بندوں کے اوپر چڑھا دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اللہ رب العزت سونے سے پاک ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے تم تو انسان ہو، تم ایسا تو نہیں کر سکتے کہ ساری رات بھی جاگو سارا دن بھی جاگو، مگر نہیں، میں چاہتا یہ ہوں کہ تم رات کو جاگو، اور تاکہ تمہاری زبان تمہاری میرے ذکر کے ساتھ معطر رہے، تر رہے، اور تم ساری رات قیام کے اندر گزارو۔ جب اتنا کر لو گے، فرمایا ساری رات تو نہیں جاگ سکتے، مگر ایک پہر ہی جاگ لو۔ تراویح کے اندر جیسے ہم لمبی نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، نفلوں کے اندر مشغول رہتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں، تو اللہ چاہتا ہے تم یہ تو نہیں کر سکتے، تو نہ تم سو، بلکہ تم اونگ بھی نہ تجھے آئے، ایسا تو نہیں کر سکتے، مگر یہ ہے کہ صبح سو لیا کرو، رات کو جاگ کر میرے قرب کے لیے۔ تو ہوگا کیا؟ پھر اللہ رب العزت نہ جاگنے کا جو رنگ ہوگا، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر چڑھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، مگر تم تو انسان ہو، بشر ہو، تم ایسا تو نہیں کر سکتے تو ہمیشہ نہ کھاؤ، مگر اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، بس ایک مہینہ میرے حکم کے ساتھ طلوع آفتاب سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک میرے حکم سے کھانے پینے سے رکے رہو۔ فرمایا کہ جب تم ایسا کر لو گے، میرے نہ کھانے کا رنگ تجھ پر چڑھ جائے گا۔ پھر اللہ کا رنگ، اللہ کی صفات جب انسان کے اوپر چڑھ جاتی ہیں، پھر ہوتا کیا ہے؟ تو حدیث مبارکہ ہے، پھر زبان اس کی ہوتی ہے، اور پھر اس میں کلام خدا کا ہوتا ہے، پھر ہاتھ اس کے ہوتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی سوچ بن جاتا ہوں، اس کی فکر بن جاتا ہوں۔ پھر وہ عمل کرتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہوتا ہے۔
تو روزے کا مقصد انسان کی ہمدردی، انسان کو سمجھنا کہ ایسے بھی کچھ لوگ ہیں کہ جن کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں، مگر ہم دو تین وقت افطار، ڈنر، کیا کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ان چیزوں کا احساس دلانا تاکہ انسان کے جسم کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ہم تو کھا سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں اتنی طاقت و توفیق دی ہے، مگر کچھ ایسے بھی ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں۔ ان شخصوں کا، ان غریبوں کا جو درد ہے وہ دل کے اندر محسوس کرنا، اس چیز کا نام ہے روزہ۔ تو اللہ نے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ انسانیت کا درد تمہارے دل کے اندر آ جائے، اور تمہاری جو روح کی جو غذا ہے جس کو تقویٰ، پرہیزگاری کہا گیا ہے، تاکہ وہ آپ کو حاصل ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند عورتیں آئیں تو حضور نے فرمایا کہ کچھ کھا لو، انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارا روزہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا اپنے حلق کے اندر انگلی ڈال لو۔ جب انہوں نے انگلی ڈالی، گوشت کے لوتھڑے بھی باہر آئے، اور گوشت بھی باہر آیا اور خون بھی باہر آیا۔ تو انہوں نے کہا ہم نے تو نہ گوشت کھایا، یہ خون کہاں سے آیا؟ حضور نے فرمایا کہ تم نے پڑھا نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو مرد مومن کی غیبت کرے گا بیٹھ کر، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے مردار بھائی کا گوشت کھایا، اور تم بیٹھ کر جو چونک میں غیبتیں کر رہے تھے تو اس کا وجہ ہے۔ تو انسان روزہ بھی رکھے، غیبت بھی کرے، گناہ بھی کرے، چغلیاں بھی کرے، مگر اللہ فرماتا ہے پھر مجھے اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ بھوکا بھی رہے اور پیاسا بھی رہے۔ تو اللہ ہمیں روزے کا جو مقصد ہے، اس کی جو حقیقت ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔